محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حاضرین و سامعین نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور کمنٹ میں بھی بہت سارے لوگوں نے درخواست بھیجی ہے کہ سورۃ المزمل کا تفصیلی جو جنات کی تابعداری کا وظیفہ ہے وہ ارسال کر دیں۔ تو میرے دوستو، سورۃ المزمل کا آسان سا جو چلہ ہے وہ 40 دن کا ہے، لیکن اس کو 20 دن میں بھی آپ کر سکتے ہو، کیونکہ جب بھی آپ نے اس کا آغاز کر لیا تو دوسرے دن بھی آپ کو جنات کی تابعداری مل سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ 20 دن لگ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 دن، اور 20 دن میں آپ کے تابع ہو جائیں گے 1 جن یا 2 جن۔ سورۃ المزمل کا سسٹم ایسا سسٹم ہے کہ طاق عدد میں آپ یعنی 7 بار سے کم نہ ہو، 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ آپ پڑھو گے، لیکن اس کے لیے پھر سب سے اہم ترین چیز ایک رات کی رانی والی خوشبو، دوسرے نمبر پر رات کو جس دن آپ نے بیٹھنا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 11 دانے کالی کھجور، اور کڑے کے اندر آپ حصار میں یعنی اس طرح کسی رسی سے یا کسی مخصوص داغے سے آپ حصار بنا لیں اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں، اور آپ کا حصار اتنا وسیع ہو کہ اس میں 10 بندے آ سکتے ہوں، یعنی 1.5 فٹ کے فاصلے پر، ہر طرف سے 1.5 فٹ کے فاصلے پر محیط ہو۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ 2 داغے لے لیں، ایک داغا سفید دائیں ہاتھ کے لیے اور ایک داغا کالا وہ بائیں ہاتھ کے لیے۔ اس داغے کو آپ 11 گریں لگائیں، ہر گرے پر، دائیں ہاتھ والے گرے پر، ہر گرے پر آپ یہ پڑھو گے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح داغے کے ساتھ گرہ باندھو گے، 11 گریں آپ باندھ لیں۔ دائیں ہاتھ کے گرے پہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 گریں آپ باندھ لیں، اور ہر دفعہ پہ آپ پھونک لیں، وہ آپ حصار میں جاتے وقت پہنیں۔ اور بائیں ہاتھ والے کالے داغے پہ آپ نے 11 آیتیں پڑھنی ہیں، آخری جو 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ٹوٹل 11 آیتیں بنتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ گرہ لگائیں، بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھے بغیر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طرح گرے لگاتے جائیں۔ 11 گریں آپ نے لگا لی، یہ کالا سیاہ داغا آپ نے بائیں ہاتھ پہ پہننا ہے، اور اس کے بعد کسی چیز کا خوف و خطرہ نہ کریں، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ چلہ کشی کے لیے لومڑی کی چالاکی اور شیر کا دل چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، آپ سے کوئی حصار سے باہر نکلنے والی غلطی نہ ہو تو 100% گارنٹی ہے، 100% اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف اذیت جنات نہیں پہنچائیں گے، اور جنات کے اوپر آپ ایسے حاوی ہو جائیں گے کہ جنات سے آپ کا کنیکشن مل جائے گا، اور وہ آپ کے پاس حاضری بغیر قابو نہیں ہو سکیں گے۔ اور آپ میرے دوستو ڈر اور خوف بالکل محسوس نہ کریں، وہ آپ کے حصار کے اندر نہیں آ سکتے۔ آخری دن جو 20واں دن ہوتا ہے، اس دن کو یعنی رات کے وقت جب بھی حاضر ہوں تو وہ خوفناک اور دہشتناک آواز میں کہیں گے تم کیا چاہتے ہو، ہم سے تمہاری کیا غرض ہے؟ تو آپ نے عاجزانہ اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہنا ہے کہ میں آپ کی دوستی چاہتا ہوں، ہم سے کیا کرو گے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ سے جائز کام اور دکھی دلوں کا اور ہمدردی چاہنے والوں کا ہیلپ اور سپورٹ کرنا ہے، اور کسی ناجائز کام میں آپ کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے بعد ناجائز کاموں میں استعمال کر لیا تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کو ایک اسٹامپ پیپر کی طرح پیپر دیں گے، اس پہ آپ سے انگوٹھا یا سائن کروائیں گے، اور پھر تم نے ان سے سائن کروانا ہے کہ میری کسی تابعداری میں کوتاہی نہیں کرو گے، اور میرے حکم سے کوئی روگردانی
یا غفلت اور لاپرواہی نہیں برتو گے۔ پھر انہوں نے آپ کو کوڈ دینا ہے، ہر موکل کا اپنا کوڈ ہوتا ہے۔ کوئی کہے گا تم سبحان اللہ پڑھو گے 9 دفعہ یا 11 دفعہ ہم حاضر ہوں گے، کوئی کہے گا تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھو گے تو میں حاضر ہوں گا۔ کسی کا کوڈ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کسی کا کوڈ ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عربی الفاظ یا قرآن کی کوئی آیت، اور کسی کا کوڈ ہوتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کسی کا کوڈ ہوتا ہے حسبی ربی جل اللہ۔ تو یہ کوڈ اپنے پاس اپنے محفوظ رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ اگر آپ نے بتا دیا پھر آپ کو نقصان ہوگا، اور پھر زندگی میں کسی شعبے میں آپ نے اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ ایک بندہ تھا ہمارے شاگردوں میں، اس کا رہائشی مکان کرائے کا تھا اور 12,000 کرایہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں باہر گیا ہوا تھا، میری تنخواہ لیٹ ہو گئی، جہاں سے تنخواہ ملتی ہے جاب اس کی پرائیویٹ ہے، تو وہ افسر ہمارا جو انچارج ہے غائب ہو گیا۔ اس نے کال پہ کہا کہ 2 مہینوں کی کٹھی دے دوں گا۔ جب گھر آیا تو مالک مکان دروازہ کٹکھٹائے۔ اب مجھے شیطان نے فریب میں رکھا، شیطان نے کہا کہ تیرے موکل اور جنات کس کام کے، کم از کم کسی جگہ سے ادار اٹھوا کے 2-3 دن کے بعد اس کے لیے رکھوا دوں گا، جیسے مجھے تنخواہ مل جائے گی تو میں اس کو اپنی امانت واپس کر دوں گا۔ بس 12,000 کہیں سے اٹھوا لیے، اور جب اٹھوا لیے تو حکم کی عدولی اور اپنے شرائط ضوابط سے تو انحراف ہو گیا نا۔ جو سمجھوتا تھا اس سے انسان باغی اور کنارہ کش ہو گیا، تو امانت میں خیانت ہو گئی، اور ان کے سمجھوتے میں بدعہدی کا شکار ہو گیا۔ تو اس کو پتہ نہیں کوئی چیز ماری یا پتہ نہیں انہوں نے کوئی شعاع یا ایسی کوئی روشنی ڈالی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیطان، جن، بھوت، دیو، چڑیل اور ان موکلات کے سائے انسان پر عکس کی طرح پڑ جائیں تو بندہ پاگل اور مجنون بن جاتا ہے، دماغ سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور بڑے بڑے طبیب حاذق اس کو پھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اس کی ذہن میں اتنا فتور آ گیا کہ ہر بات پہ یہی کہتا تھا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ دنیا کیسے چلے گی، میں جب فوت ہو جاؤں گا تو یہ نظام کیسے چلے گا، بس یہی کہتا تھا۔ لوگ اس کو پتھر اور ہڈیاں مارتے تھے، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور اپنے ساتھ بولتا جاتا تھا، اور بے جا ہنستا اور بے جا بلا وجہ روتا تھا۔ تو دماغ ڈیمیج ہو گیا۔ تو اس لیے یہ آپ کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی حرام کام کے لیے یا ناجائز مطالبات کے لیے ان کو استعمال نہ کرنا۔ اور دوسری بات، سرکاری قوانین، سرکاری آرڈیننس اور حکم نامے میں یا سرکار کے کسی کھاتے میں یا اداروں کے خلاف ان کو استعمال نہیں کرنا۔ جیسے سزائے موت سے کسی کو رہا کرا دیا، یا جیل سے کسی کو رہائی دلوا دی، یا مظلوم سمجھ کر کسی کو انتہائی دردناک انداز میں پایا عشق میں چور چور ہے اور کسی کی محبت میں غرق ہے، خودکشی کر رہا ہے، اس کے پاس یہ لڑکی میں نہ لایا تو یہ مر جائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کو شکست اور ناکامی ہو جائے گی۔ یا ایک لڑکی ہے مرد کے پیچھے مر رہی ہے، اس کے لیے دوسری جگہ سے مرد لایا، یا اسی انداز میں اس کی شکل و صورت کا وہی بندہ پیش کر کے اس کو دلوا دیا۔ تو خدا کے لیے ناجائز کاموں میں ان کو استعمال نہیں کرنا۔ تو اس سورۃ مزمل کا جو رزلٹ ہے 100% یقینی ہے، اور 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ چلہ کیا ہے، یعنی 7 دفعہ سورۃ مزمل آپ پڑھیں گے، حصار میں آپ نے اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ ہاں، کمرے میں داخل ہوتے وقت آپ نے 1 دفعہ یا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنے اوپر یعنی بٹن کول کے گریبان پہ، دل پہ اس طرح سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ بس بلا خوف و خطر میدان میں آئیے اور اس وظیفے کو آپ شروع کریں، 100% آپ کو رزلٹ یقینی ملے گا اور کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ والسلام۔